الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وقال: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور مکرم سامعین کرام، ربیع الاول کا موقع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا دن روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے متعلق، آپ کی سیرت سے متعلق اور حالات حاضرہ کے تناظر میں مختصر وقت میں اہم باتیں آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھی جائیں گی. پہلی آیت شریفہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور آپ کی یہ رحمت دشمنوں کے ساتھ بھی رہی، اپنوں کے ساتھ بھی رہی، انسانوں کے ساتھ بھی رہی، جانوروں کے ساتھ بھی رہی. تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے، تمام عالموں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے. دو واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے کہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن آپ کے سامنے حاضر تھے، لیکن آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا. اسی طرح جب طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، پہاڑوں کے نگران فرشتہ حاضر ہوا اور اجازت مانگنے لگا کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا اور اس کی اجازت نہیں دی. اسی طرح ہم مسلمانوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نازل نہیں ہوتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات جن پر مسلمان قیامت تک عمل کرتے رہیں گے جو رحمت پر مشتمل ہیں، اور جو تعلیمات آپ نے دی اور جو طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا اور آپ کے جو اعمال رہے وہ سراسر ہر ایک کے لیے رحمت ہے. انسانوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ آپ نے جو بہترین اخلاق ہو سکتے ہیں ان کا مظاہرہ پیش فرمایا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں، اور اتنے بلند آپ کے اخلاق ہیں اور آپ کے اعمال ہیں کہ ہر عمل کو اللہ نے عبادت بنا دیا، ہر عمل کو باعث ثواب بنا دیا، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. جو کوئی بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرے گا وہ اپنی ضرورت پوری کرے گا، لیکن اس عمل پر ثواب دیا جائے گا. اس قدر بلند اللہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بنائے، یعنی جو حضور علیہ السلام نے کیا وہ اخلاق ہیں، اور اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ اخلاق ہیں. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس کے بعد معاشرے میں رہنے والے افراد، مرد ہوں کہ عورت ہوں، بچے ہوں کہ جوان ہوں، ایک کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی اور رحمت کا معاملہ فرمایا کرتے ہیں. اس قدر عظیم اخلاق کے مالک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کو ہمارے سامنے کر دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بالکل چھوٹے سے بچے تھے اور انہیں صاحب النعلین والوسادہ کہا جاتا ہے، یعنی حضور پاک علیہ السلام کا تکیہ شریف اور آپ کے چپل مبارک اور وضو کا لوٹا وغیرہ تراویح پر بھی حضور جاتے ان کے ذمہ نہ ہوتا، تو 10 سال تک یہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہے، اور چھوٹے بچے عموماً غلطی کرتے رہتے ہیں اور وہ تاکید پہ انہوں نے فرمایا کہ 10 سالوں میں کبھی حضور علیہ السلام نے مجھے کفر بھی نہیں کہا، اور جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں نے کر دیا وہ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا، اور جس کام کو کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، حضور نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ یہ وہ صحابی کہتے ہیں جو بالکل چھوٹے ہیں اور جو سفر میں، گھر میں، مکان میں اور باہر مسجد میں ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو یہ اخلاق کریمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نماز میں ہوتے اور پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی، آپ نماز کو مختصر فرما دیا کرتے، عورتوں کا خیال کرتے ہوئے اور ان بچوں کا خیال کرتے ہوئے کہ وہ اپنی ماں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا خیال فرمایا، اور یہی نہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری نوجوان کے گاؤں میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک اونٹ پر آپ کی نظر پڑی، اونٹ نے جیسے ہی آپ کو دیکھا ہے وہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر رونے لگا۔ رسول پاک علیہ السلام نے کہا کہ اس کا مالک کون ہے، اسے بلاؤ۔ ایک انصاری نوجوان حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کرتا ہے، اور یہ شکایت کرتا ہے کہ تم اسے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلاتے، اسے چارہ نہیں ڈالتے، اور اس کی طاقت سے زیادہ تم اس سے کام لیتے ہو۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کہا کہ جانوروں کے بارے میں اللہ سے خوف کیا کرو۔ پھر ایک گزشتہ امت کا واقعہ حضور پاک علیہ السلام نے بیان کیا کہ ایک عورت کو جہنم میں اس لیے ڈال دیا گیا کہ وہ اس نے ایک جانور کے ساتھ، بلی کے ساتھ بدسلوکی کی، اور یہ کیا کہ اسے باندھے رکھا، نہ خود اسے غذا ڈالتی اور نہ ہی آزاد چھوڑ دیا کہ وہ خود اپنی غذا کو تلاش کر لیتی۔ اس طرح سے اس نے جانور کو تکلیف پہنچائی، اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو جانوروں کے بارے میں جب حضور علیہ السلام نے نصیحت کی ہے کہ رحمت کا، نرمی کا، مہربانی کا معاملہ کرو، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ مہربانی کا حکم دیتے ہوں تو وہ کیسے کسی پر ظلم و ستم پر روا رکھ سکتے ہیں، اور کیسے کسی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعمال کی اجازت دے سکتے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں اور اللہ کا باغی بنانے والے ہوں۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جو ہمیں ایک آدھ موقع سے سننا نہیں بلکہ زندگی میں ایک معمول بنا کر نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں، آپ کے اخلاق اور اعمال باضابطہ طور پر مطالعہ کیے جائیں تاکہ ہم انہیں اپنائیں اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات جو اس موقع سے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ علیہ السلام کی تعظیم۔ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، ایمان کی علامت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کامیابی کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، بامراد ہیں جو لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کی ہے اور آپ کی مدد کی ہے اور آپ علیہ السلام کے لاج و پیغام کو عام کیا ہے اور اس روشنی سے اپنی زندگی کو روشن کیا ہے۔ تو یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن شریف میں بیان کیے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم صاحب ایمان ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد والے جو ہم حضور علیہ السلام کے عابد ہوتے ہیں ہم ان کا لحاظ رکھیں کہ حضور کی تعظیم کریں، بے ادبی ہرگز بھی نہ کریں، بے ادبی کرنے والوں کا ساتھ بھی نہ دیں، اس لیے کہ ایک عالمی وبا یہ چلی ہوئی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور وقت کے بعد وہ ظالم، لٹیرے اور مجرم ہیں جو ان گناہگاروں کی تائید کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا اور ان کا ساتھ دینا یہ حضور پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہی نہیں کہ دردناک عذاب آخرت میں ملنے والا ہو
بلکہ جو لوگ اس طرح کے روش اپنائے ہوئے ہیں اور جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، آپ کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے خاکے بنانا اور مذاق اڑانا، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے جلال کو بڑھاتا ہے، اللہ کو غضب میں لانے والا عمل ہے۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے، جبکہ اس طرح کا استہزاء اس وقت کیا گیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حیات ظاہری کے ساتھ تھے اور آپ کا تمسخر کیا گیا، آپ کا استہزاء کیا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو تسلی دی اور پھر اس کے بعد ان ملعونوں کا انجام قرآن شریف میں ذکر کیا، کہا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، ان کا بھی مذاق بنایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن ہم نے کافروں کو مہلت دی، جو مہلت ہم نے ان کے لیے لکھ دی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ مہلت کا زمانہ ختم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَخَذْتُهُمْ، ہم نے ان نافرمانوں کو، ان ظالموں کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو دیکھو کہ کیا ان کی سزا ہوئی، کیا ان کا انجام ہوا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ سلوک روا رکھا گیا ہے، اس وجہ سے ان کی تکلیف پہنچانے پر آپ زیادہ غمزدہ اور رنجیدہ نہ ہوئیے، بلکہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں کہ اگر وہ سمجھ جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر وہ اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا ان کو نہیں ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، کہ آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے، اس سے پہلے دنیا میں بھی انہیں گستاخی رسول پر سزا دی جائے گی، اور اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئے گی کہ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا۔ یہیں پر نہیں بلکہ اور قرآن شریف کو دیکھتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں نہ رہیں، لیکن یہ گستاخی کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، جس طرح کے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے یہ ان کا طریقہ جاری رہا اسی طرح سے ہمارا طریقہ بھی جاری رہے گا، یعنی جس طرح پچھلے ہم نے لوگوں کو ہلاک کیا انبیاء کے ساتھ گستاخی کرنے پر، اسی طرح ہم آپ کی گستاخی کرنے والوں کو بھی ہلاک کرتے رہیں گے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ ہم آپ کی طرف سے ان کے مقابلے کے لیے کافی ہیں جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے آپ کو مقابلے میں کیا ہے ان لوگوں کے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں اور آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں کی خلافت کی مخالفت نہیں کی بلکہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، انہوں نے مسلمانوں سے دشمنی نہیں کی بلکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی کی، اور اللہ تعالیٰ جس کے مخالف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ جس کو پکڑنا چاہے تو نہ سلطنت اسے بچا سکتی ہے، نہ حکومتیں بچا سکتی ہے، نہ فوج بچا سکتی ہے، نہ دنیاوی مال و اسباب اور آسائش کی چیزیں بچا سکتی ہیں، بلکہ اللہ بے عزت کرنے پہ آئے، اللہ پکڑنے پہ آئے تو محصور قلعوں میں بھی دلیل کر اللہ تعالیٰ ناکام و نامراد کر اس دنیا کے سامنے ان کا نمونہ رکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ اور قرآن شریف میں خاص طور پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ مزمل کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو آپ کو چھٹلاتے ہیں، جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس دردناک عذاب ہے۔ اور جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استہزاء کیا فرعونیوں نے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے اور ہمارے سامنے نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو تم غلط ٹھہراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون نے نافرمانی کی رسول کی تو ہم نے فرعون کو ایسے مدد سکھایا کہ دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا۔ اسی طرح جو آپ کی تکلیف کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے بھی ہمارے پاس دردناک عذاب ہے، اس عذاب سے یہ لوگ بچنے والے نہیں ہیں۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں بھی اپنا نقصان کیا، اپنے آپ کو ذلیل کیا، اور آخرت میں بھی انہوں نے اپنا نقصان کیا کہ عذاب کے حوالے ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ مسلمانوں کو اس مرحلے پر ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہے تو کیا مسلمانوں کو خاموش بیٹھنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جرم ہے، یہ وہ خطا ہے، یہ وہ باغی اور وہ تاغی ہے
جن کا مقابلہ کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ جرم عظیم ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جب آپ کی شان میں گستاخی کی گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو ان گستاخوں کا مقابلہ کرے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے انہیں خوشخبریاں سنائی جو ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس طور پر ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے جو حضور پاک علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو، نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہو، حضور کی محبت اس کے دل میں ہو، تو حضور کی تعظیم کرتا ہو کہ وہ ان دشمنوں کا مقابلہ کرے۔ اور اگر اپنے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار نہیں کرتا تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ جس عذاب کو، جس وعید کو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے لیے، گستاخوں کے لیے قرآن شریف میں بیان کیا ہے، اس سے خود مسلمان اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں قوم سمود کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک اونٹنی معجزے کے طور پر ان کو عطا کی گئی، اور وہ پہاڑ سے نکلنے والی دھاوی اونٹنی تھی، اور انہیں یہ نصیحت اور یہ وصیت کی گئی کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے۔ برے ارادے کے ساتھ اس اونٹنی کو چھوڑا بھی نہیں، لیکن قوم میں سے 4 لوگ بدمعاشی پر اتر آئے اور اس اونٹنی کا قتل کر دیا۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، 3 دن کی مہلت تمہیں دی جاتی ہے، 3 دن کے بعد جب اللہ کا عذاب آئے گا تم میں سے کوئی بچے گا نہیں۔ 3 دن کے بعد عذاب آیا ہے، ساری کی ساری قوم ہلاک کر دی گئی۔ مجرم صرف 4 لوگ تھے، باقی لوگوں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے انہیں اس جرم سے روکا نہیں اور اس جرم پر خاموشی اختیار کی، اور خاموشی کے ذریعے سے انہوں نے تائید کی، تو اللہ کے عذاب سے ساری کی ساری قوم ہلاک کر دی گئی۔ تو یہ واقعات قرآن شریف میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرنا اور گستاخی کرنے والوں کی تعریف کرنا یا اس پر خاموش رہنا یہ بالکل بھی غلط عمل ہے، اللہ کو غضب میں لانے والا عمل ہے، اور انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دینے والا عمل ہے۔ تو ہم کس طور پر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمارے سامنے جو شکلیں صورتیں پیش کی گئی ہے کہ یہ لوگ دنیا کے پجاری ہیں اور آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے۔ یہ لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، یہاں کی دولت کو، یہاں کے آرام اور آسائش کی چیزوں کو یہ سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں۔ اگر ان کا غلہ پانی بند کر دیا جائے تو یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہیں اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، دنیا کی سب کچھ ہے، اگر وہ نہ ملتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جو چیزیں آپ خریدتے ہیں تو ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں جو وہ لوگ بناتے ہیں۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اپنا روپیہ پیسے سے انہیں پالے، یہ کہاں کی غیرت مسلمانی ہے، یہ کہاں کی نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے؟ ہم کوئی دوسری چیز اس کے مقابلے میں خرید لیں، بہت ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی، لیکن ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا، ان کا کلام کرنا اور ان کی معاشی شہرت کو کاٹ دینا یہ ہمارے بس میں اور ہماری طاقت میں ہے۔ تو ہم یہ ضرور کریں تاکہ کم از کم قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ہم اپنا یہ عمل نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و محبت میں پیش کر سکیں کہ اللہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرنے والے ممالک ہیں وہ اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں چور ہیں، ان کے غرور اور ان کے گھمنڈ کو توڑنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر حکومت اس کے لیے تیار نہ ہو تو انفرادی طور پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت مسلمان اور نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں اور ان کی معاشی شہروں کو کاٹ دیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس معاملے سے یاد رکھنی چاہیے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب عالمی سطح پر نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت اور آپ کی گستاخی کے لیے عالم کفر متحد ہو رہا ہے، اور مسلمان ایک نبی کے نام پر متحد نہیں ہوتے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے متحد نہیں ہوتے، حضور پاک علیہ السلام کے نام پر اور آپ کے کلمے پر متحد نہیں ہوتے۔ تو یہ موقع ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ جب کفر متحد ہو سکتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے نام لے باقی متحد نہیں ہو سکتے۔ حضرات صحابہ کرام مٹھی پر جب رہے ہیں لیکن اتحاد ان کے اندر تھا، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ان کے درمیان میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ان کے قدموں میں ڈال دیا، اور وقت کے بادشاہ ان کی ٹھوکروں میں آ گئے، وقت کے تاج ان کی ٹھوکروں میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آنے والے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بتایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں خود کو ڈال دو، دنیا کو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اور ایسی بات نہیں کہ صرف لفظ کی جا رہی ہو، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے اور پکے ایمان والے بن جاؤ۔ تو اللہ کا وعدہ یہ بالکل سچا وعدہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، نبی پاک علیہ السلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہترین موقع ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے کا عہد کریں، حضور پاک علیہ السلام کی محبت کو بڑھانے کا عہد کریں، اور نبی پاک علیہ السلام کی دشمنوں کو بائیکاٹ کرنے کے لیے خود کو آمادہ کریں، اور اپنے اہل و عیال کو جو تعلق دار ہے جہاں تک آپ اس بات کو پہنچا سکتے ہوں وہاں تک بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو پہنچائے، تاکہ دشمنوں کو یہ معلوم ہو کہ نبی پاک علیہ
वसल्लम के जान के ऊपर जान निसार करने वाले वो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। और किसी को ये हिम्मत और ये जसारत नहीं होनी चाहिए कि इतने मुसलमानों के बाकी रहते हुए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई गुस्ताखी करे। जो नबी पाक अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है उसे जान लेना चाहिए कि कल भी वो मलऊन था, कल भी वो जलील था और आज भी वो जलील और आज भी वो मलऊन है। और अगर हम नबी पाक अलैहि वसल्लम की नामोस की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार न हो, अपने माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार न हो, अपने दर्जे अमल के लिए बदलने के लिए तैयार न हो, तो याद रखना चाहिए कि हमसे जान और बेहतर है जो नबी पाक अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को समझते हैं और हुजूर पाक अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अपने मसाइल को रखते हैं। वो नबी की नबूवत को जानते हैं, नबी की अज़मत को, नबी की मोहब्बत को जानते हैं। और हमने नबी की अज़मत को नहीं जाना, नबी की मोहब्बत को नहीं जाना, नबी का मकाम को नहीं जाना, तो फिर हम उन जानवरों से बदतर होंगे। तो हम अहद करें और इरादा करें कि हम इस मौके से हुजूर पाक अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हमारे दिलों में बिठाएंगे, हमारी नस्लों के दिलों में बिठाएंगे और हर नहज पर और हर महाज पर और हर अमल में दुश्मनों की मुखालफत करेंगे और ये बताएंगे कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अमल में, हर काम में, हर शोबे में हमारे लिए नमूना है और आइडियल है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारे लिए हमारी जानों से ज्यादा अजीज है। ये ईमान की अलामत है और इस कदर नबी से मोहब्बत होना लाजिम और जरूरी है। कुरान में ये बयान किया गया, हुजूर पाक अलैहि सलाम ने हदीस में बयान किया। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुकद्दस ईमान वालों के लिए उनकी अपनी जानों से ज्यादा अजीज है। और हुजूर पाक अलैहि सलाम ने कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। कोई शख्स भी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मेरी जात उसके नजदीक, उसके बाप, उसके बेटे और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न बन जाए। तो हमारे ईमान के मुकम्मल होने की अलामत यह है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, हमारी जिंदगियों में हुजूर का तरीका हो और हम नबी पाक अलैहि की खातिर अपने तर्ज अमल को बदलने वाले हों और दुश्मनों को बताने वाले हों कि हम नबी पाक अलैहि से ताल्लुक रखने वाले और किसी सूरत में भी गुस्ताखी को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और इसके लिए जो हमसे बन सकता हो हमारी ताकत के मुताबिक हमें जरूर करना चाहिए। ये बातें इस मौके से याद रखिए और नबी पाक अलैहि की सीरत तय्यबा और आपके अखलाक के मुतालिक आइंदा आपके सामने इंशाअल्लाह दिन बातें रखी जाएंगी, तो उन्हें भी सुनकर अपनी जिंदगी में लाने की फिक्र करें और कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम जो इनमें सही और अमल सारे की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।